الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس بات کی بھی سعادت سے نوازا ہے کہ ہم وہ امانت جو ہمارے بڑوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہم اسے اگلی نسل تک منتقل کرنے کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، ورنہ تو آج لوگ دنیا کی چکا چوند میں لگے ہوئے ہیں اور اسی دنیا کی ترقی کو لوگوں نے اپنا مقصود بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم کہا کرتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی نعمت حاصل کر لی جائے اس کی عمر بہت محدود ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ڈگریاں لی جاتی ہیں تو تقریباً 25-30 سال کی عمر تو ان کو حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اگر کوئی ہائی فائی تعلیم حاصل کرنا چاہے اور مسلسل پڑھتا بھی رہے تو 25-30 سال اسے لگ ہی جاتے ہیں۔ اب 25-30 سال کے بعد اس بڑھی ہوئی جو نعمت ہے اس سے وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور فرمایا کہ 70 سال سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے، اس سے پہلے ہی دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب اگر 30 سال سے فائدہ اٹھانا شروع کرے آدمی تو 70 سال ہوتے ہوتے 40 سال بیٹھے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 70 سال پورے ہو بھی جائے۔ تو جو فن حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، جو معلومات حاصل کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی عمر 40-50 سال سے زیادہ نہیں ہے ایک آدمی کی۔ اس سے وہ دنیا ضرور حاصل کر سکتا ہے، مال و دولت جمع کر سکتا ہے، جائیداد جمع کر سکتا ہے،
اور ترقیات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے اور علم دین نہیں ہے اور ضروری علم کا بھی وہ حامل نہیں ہے، تو یہ چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے، یہ کامیاب انسان اسلام کی نظر میں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی ساری محنت یہیں کی یہیں رہ جائے گی، حالانکہ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، کہ ظل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ساری ان کی محنت دنیا میں ضائع ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ میاں ہم تو بہت بڑے مزے میں ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے تو بہت کمال حاصل کر لیا۔ تو آج جو دنیا کی اکثریت جس چیز کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہے، مقصود بنائے ہوئے ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے فوائد محدود ہیں، منافع محدود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کا زمانہ محدود ہے۔ لیکن اگر آدمی دین حاصل کرے اور علم دین سیکھے، قرآن کریم کو سیکھے اور احادیث شریفہ کو سیکھے اور مسائل شرعیہ کا علم حاصل کرے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے اور میدان حشر میں بھی ہے۔ اور یہ علم انشاءاللہ صاحب علم کو جنت کا مستحق بنائے گا اگر اس نے اس کے تقاضوں پر عمل کیا ہو۔ تو بہرحال جو ہمارے احباب اور ذمہ دار حضرات اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہیں اور ان کو علم دین سکھلا رہے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے نظام بنایا ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ بہت ہی قابل قدر بات ہے، جس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ بہت ہی عظیم دولت ہے اور بہت ہی عظیم نعمت ہے، جس کا آج ہمیں اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن کل کی زندگی میں ضرور اس کا اندازہ ہوگا اور لوگ حیرت کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو علم دین سے وابستہ کیا ہوتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان تبلیغ تھے، لسان التبلیغ۔ تو وہ کوئی بڑے خاندان کے آدمی نہیں تھے، یعنی نہ تو مال و دولت کے اعتبار سے اور نہ کوئی علمی خاندان ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ ان کے والد کا نام تھا وزیر الدین اور وہ بمبئی میں گھوڑا گاڑی چلاتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جب مولانا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ بھی بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہاں جہاں ان کا قیام تھا جھوپڑ پٹی میں، وہاں ایک عورت
مریم بی کے نام سے تعلیم کیا کرتی تھی کہ مختلف گھروں کی عورتیں وہاں آ جاتی، وہ کچھ پڑھ کے سناتی تھی۔ یہ وہاں جانے لگی والدہ، وہاں جو سن کر کے آتی وہ گھر آ کر کے مولانا کو اور ان کے بھائی تھا چھوٹا، اس کو دونوں کو بیٹھ کے سناتی تھی قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا چارپائی پر اور میرا بھائی سو رہا تھا نیچے۔ اب میں نے کروٹ لی تو میں اس پہ گر پڑا اور رونے لگا۔ والدہ کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگی کیوں رو رہا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں فوراً یہ جواب دیا کہ اماں قیامت آ گئی۔ یعنی وہ جو بچوں کے ذہن پہ بات تھی قیامت کی، وہ سمجھے کہ بھئی یہی قیامت ہے کہ گر گیا۔ بچوں کو تو آپ جیسا بھی سمجھائیں اور ان کے سامنے ذکر کریں، وہی ان کے دماغ میں چیزیں چلنے لگتی ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن والدہ آئیں تعلیم سے اور مجھے لپٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگی عمر تو حافظ بن جا۔ یہ اس وقت اسکول جانے لگے تھے۔ تو فرمایا کہ اماں میں حافظ کیسے بنوں گا، میں تو اسکول جاتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، تو حافظ بنے گا تو میرے سر پہ قیامت میں تاج رکھا جائے گا، تیرے حافظ بنے بغیر نہیں رکھا جائے گا۔ تجھے تو حافظ بننا ہی ہے اور مجھے تاج رکھوانا ہے سر پر۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ اس وقت تو میں حافظ نہیں بنا بچپن میں، لیکن 55 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے حفظ کی توفیق عطا فرمائی۔ ماں کا جذبہ ایسا کام آیا ہے اور ماں کی دعا ایسے کام آئی۔ تو یہ جذبہ آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے آخرت میں عزت حاصل کرنی ہے، اس واسطے سے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، میری بیٹی حافظ قرآن بنے، تاکہ ساری دنیا کے سامنے، مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمائے۔ یہ ایک مومن کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ عصری علوم حاصل نہ کریں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کچھ بھی پڑھائیے، جو ضرورت ہو پڑھائیے۔ مسلم معاشرے میں اچھے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، اچھے انجینئر بھی ہونے چاہیے، پائلٹ بھی ہونے چاہیے، فلاں بھی ہونے چاہیے، لیکن کوئی بھی مسلمان ضروری علم سے محروم نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کچھ ہو۔ اس لیے کہ اسلام کوئی سطحی اور رسمی دین نہیں ہے۔ بہت سارے مذہب دنیا میں ہیں کہ بس فلاں کام کر لو، بس نام لکھا جائے گا تمہارا اور تم اس مذہب کے پیروکار کہلاؤ گے۔ مگر اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ من المہدی الی اللحد، پیدائش سے لے کر کے اور قبر میں جانے تک مسلمان کیا ہر لمحہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت دین کا کیا تقاضا ہے، اس کا اسے علم ہو۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز کی کیا شرائط ہیں، کیا ضروری مسائل ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا آداب ہیں، پتہ رہے گا تب آدمی نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ رکوع سجدہ کر لے، کھڑا ہو جائے، بس ہو جائے نماز۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔
حج کرنے آ رہا ہے تو حج کے مسائل کا جاننا ضروری، بنیادی عقائد کا جاننا ضروری۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کی باتیں میڈیا میں آتی رہتی ہیں اور گھروں گھروں میں پہنچ گئی ہیں۔ اگر ہمارے بچوں اور بچیوں کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تو وہ اسلام کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، ایسا ماحول بن رہا ہے۔ تو ہمیں گھر کا ماحول بھی ایسا بنانا ہے کہ بچہ صحیح عقیدے پر قائم رہے، اور ایسے اداروں میں اس کو تعلیم دلانی ہے جہاں عقیدے پر کوئی حرف نہ آئے، صحیح بات کی رہنمائی ہو۔ تو یہ جو درسگاہیں ہیں یہ شخصیت سازی کے کارخانے ہیں، یہاں سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں اور ایسے خدام دین تیار ہوتے ہیں جو زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ رہے گا، قرنن بعد قرن، انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی۔ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، 2-4 ہفتے، مہینے، سال کا کام نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ۔ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ایک بوڑھا آدمی کھجور کا قلم لگا رہا تھا، پود لگا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت کافی دنوں میں اس میں پھل آنا شروع ہوتا ہے۔ کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ درخت لگا رہے ہیں، آپ کی عمر تو بس قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، آپ اس سے کہاں فائدہ اٹھا پائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر ہمارے باپ دادوں نے بھی یہی سوچا ہوتا تو ہمیں یہ پھل کھانے کو نہ ملتے، کہ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں ہی فائدہ اٹھاؤں، بلکہ فائدہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی نسل فائدہ اٹھائے، ایسا کام کر کے آدمی دنیا سے جائے جو صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنے۔ تو اس بارے میں ہماری فکر ہر زمانے میں، ہر مرحلے پر رہنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، وہ اس قابل ہے کہ ہم ہر وقت اس کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو محسن ہیں۔ بالکل سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی۔ ساتھ ہونے کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پشت پناہی۔ وعدہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔
اور جو محسن ہے، محسن کے یہاں دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مومن ہے، کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑا اچھا کام ہے، ایمان سے اچھا کام ہی کچھ نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص ہیں، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ بڑی طاقت ہماری بیک پر ہے، تو اسے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو کفار مکہ تلاش کرتے کرتے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر اپنے پیروں پہ نظر ڈال لیتے تو حضور پر نظر پڑ جاتی، اتنے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی، اپنی فکر نہیں، حضور کی فکر۔ تو اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کس کامل یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نبی کے دل میں جو یقین ہوتا ہے اتنا زبردست ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا کامل اعتماد ہوتا ہے۔ اس جملے نے ساری فکر کو دور کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ معیت اتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے جو ہے فرعون آ گیا لاؤ لشکر کے ساتھ، آگے بحر قلزم ہے سمندر، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ جی پکڑے گئے، انا مدرکون، پکڑے گئے، اب کہیں بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، پکڑے نہیں گئے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور وہ مجھے راستہ دکھلائے گا۔ تو یہ جو معیہ ربی ہے یہ بڑی زبردست طاقت ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اتنا ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مع کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں ہماری طاقت چاہیے، نصرت چاہیے، مدد چاہیے، بیک چاہیے، پشت پناہی چاہیے، دو کام کر لو، ہماری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد، نصرت اور اللہ کی ہر اعتبار سے خوشنودی مقرر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کو بجا لاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اس طرح ان کی زندگی گزرتی ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ دنیا کے بھی معاملات حل ہوں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، یعنی وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ اور والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں،
نیکی کرنے والے، اور نیکی بھی عمدگی کے ساتھ کرنے والے، خلوص کے ساتھ کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اللہ کی معیت ہے اور اللہ کی نصرت ہے۔ تو ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں زندگی کے، ہمیں ان دونوں باتوں پر اہتمام سے عمل کرنا چاہیے، کیا ہمارا شمار متقیوں میں ہو جائے اور ہمارا شمار محسنین میں ہو جائے، ہر چیز ہماری بہترین ہو۔ اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو بھی بہترین ہو، جلد بازی والا وضو نہ ہو، آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی جلدی نہ ہو، اطمینان سے پڑھی جائے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہر کام میں حسن مطلوب ہے شریعت میں۔ تو اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، خوشنودی ملے گی۔ سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات بہت مختصر بتلائی گئی، ایک لائن کی بھی آیت پوری نہیں ہے، لیکن ہے بہت ہی کام کی بات۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، آزمائش سے، ابتلا سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرمائیں، شرور سے محفوظ فرمائیں۔ جب تک زندگی مقدر ہے دین پر استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق بخشیں، اور جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیں، اور اس ادارے کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، ترقیات سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔